الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. آمنت بالله صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے. جن کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے. غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے. غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے. زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے. تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے. ابو بکر ہم جو کعبہ، عمر در طواف وسط، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر وسط. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ فساد محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین و ایمان ما محبت آل محمد است. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب اکرم نور مجسم شفیع امم آقا نامدار نبی مختار، آپ کی مقدس اور بلند و بالا بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے جس رب لم یزل نے ہمیں عقیدہ اہل سنت نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنی والدین عطا کیے، اور مسلک اہل سنت والجماعت اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینا نصیب کیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ اور نظریہ پر ہمیں موت نصیب فرمائے. دوستان محترم، عقیدہ اہل سنت کے اندر ہمارا بالکل پکا اور ٹھکا عقیدہ ہے، بڑا خوبصورت نظریہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نظریہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابیت کا لقب عطا فرمایا. کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو، نص قطعی سے ثابت ہو. حضرت صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کا صحابی ہونا یہ قرآن مقدس کی آیت سے ثابت ہے.
اور ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، سکھ ہے، کافر ہے، مردود ہے، لعین ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کے بارے میں ہمارا دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساری کی ساری مخلوق میں نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی ہیں اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اسی عقیدے پہ پوری دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور جو اس عقیدے سے ہٹتا ہے افضلیت صدیق اکبر پاک پر وہ اعتراضات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ جیسے کہ جانتے پچھلے کئی دنوں سے تذکرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کا ہی جاری و ساری ہے۔ آج میں ان کی ہجرت کا کچھ واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہمارے دلوں کی کھڑکیاں کھلیں اور ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صدیق اکبر کیسی محبت کرتے تھے اور اللہ کا رسول صدیق اکبر سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ میرے کریم آقا نے ہجرت فرمائی ہے۔ آپ سب کو علم میں ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کریم آقا یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کے محبوب تھے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، میرے کریم آقا 13 برس مکہ مکرمہ میں گزارے اور 13 سال گزارے وہاں پہ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے سرکار کو تنگ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے کریم آقا کو بڑی بڑی تکلیفیں دی انہوں نے۔ سرکار اللہ تعالیٰ سے ہجرت کی اجازت اور اذن طلب کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا، آپ مکہ میں ٹھہریے، ادھر رہ کر کے تبلیغ اسلام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور بے ضرور مدد فرما کر ہی رہے گا۔ وہاں پہ جب کفار سازشیں کر رہے تھے، وہاں پہ جب کفار میٹنگیں کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی جب انہوں نے دار الندوہ کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ کیا کیا جائے، ایسا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اسلام سے اور اسلام کے ماننے والوں سے اور پیغمبر اسلام سے ہماری جان چھوٹ جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ دور چلے جائیں ہم سے، ان سے جان چھڑوانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے سرداروں نے مشورے پیش کیے، کسی نے کہا کہ ان کو ضلع وطن کر دیا جائے۔ ضلع وطن کا مطلب ہے انہیں شہر سے دور کسی اور علاقے کے اندر بھیج دیا جائے۔ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو گھر کے اندر محصور کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، یہ گھر سے باہر جائیں گے نہیں اور گھر سے باہر جا کے جب یہ تبلیغ کریں گے نہیں تو اسلام کا دائرہ وسیع نہیں ہوگا۔ اتنے میں شیطان لعین وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا بھیش بدل کر کے آتا ہے اور وہ آ کر کے بڑے سمجھدار اور بڑے شیخ کامل کی صورت میں آیا اور آ کر کے ان کے پاس بیٹھا، اور ابو جہل اور اس کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ بیٹھے تھے، ان سے بات چیت ہونے لگی تو کہا، وہ کہنے لگا، سب لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے معتبر لگتے ہیں، آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے۔ تو اس وقت شیطان نے کہنے لگا کہ جتنے بھی قبائل مکہ میں آباد ہیں، ہر قبیلے کا ایک سردار وہ کیا کرے، سارے سردار مل کر کے تلوار لیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کا محاصرہ کریں اور سارے مل کر کے ان کو قتل کر دیں معاذ اللہ، اور ان کا کام تمام کر دیں۔ اور جب بنو ہاشم ہیں وہ سارے قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اور قبیلہ قریش سارے قبیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے، اس لیے وہ خون بہا لینے پہ، مال لینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ دین اسلام کا سورج ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے روشن کیے ہوئے چراغ کو اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں گے، لیکن فرمایا یہ اپنے ارادے کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون،
فرمایا یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے چراغ کی روشنی کو دن بدن زیادہ سے زیادہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کا یہ جو چراغ ہے، اس کا جو اجالا ہے، اس کی جو روشنی ہے، اللہ تعالیٰ دن بدن اس کی روشنی کے اندر ترقی اور اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آگاہ کیا اور فرمایا میرے حبیب اب مکہ میں رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اب آپ کو اجازت ہے، مکہ والے قدردان نہیں ہیں، یہ تلواریں لے کے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ سرکار تو انہیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو قدر نہیں ہے۔ آپ مکہ سے تشریف لے جائیں، آپ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، آپ وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ دیکھیں تو صحیح مدینہ والے کس قدر بے دردی کے ساتھ، کس قدر وہ دل جمی کے ساتھ وہ آپ کے راستے میں پھول بچھانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے کے چلے جائیں۔ میرے کریم آقا اللہ کا حکم ملا، اس نے الہی ملتے ہی کریم آقا نے اپنی تیاریاں شروع کر دی، اور یہ آپ کے علم میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ پورا مکہ حضور کا دشمن تھا، لیکن کریم آقا کے پاس ہی اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہ کیسا یار دشمنی ہے اور یہ کیسی عداوت ہے، ایک طرف سرکار مدینہ کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں اور پھر امانت رکھنے کی بھی کوئی محفوظ جگہ انہیں نہیں ملتی۔ جب کوئی امانت اپنی رکھنا چاہتا ہے اسے نظر آتا ہے تو دروازے مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ وہ سرکار کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے مولا علی پاک کو بلایا اور فرمایا آپ ایسا کریں، آپ آج میرے بستر پہ آرام فرمائیں، میرے بستر پہ آپ لیٹ جائیں، اور فرمایا کہ علی میں جا رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو امانتیں ہیں ان امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے حقدار ہیں، جو ان کے مالک ہیں، آپ نے صبح اٹھتے ہی ان کے سپرد کرنی امانتیں، اور پھر سیدھا ہی ہمارے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آنا ہے۔ سرکار نے حضرت سیدنا مولا علی پاک کو اپنے بستر مبارک پہ سرکار نے انہیں لٹا دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، آپ سے کسی نے سوال کیا، کہا حضور بتائیے آپ شیر خدا ہیں، کون سی ایسی رات تھی جو آپ کی بڑی آرام اور سکون کے ساتھ گزری، بڑی راحت کے ساتھ گزری؟ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا پہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ دنیا والوں موت کا ہر ایک کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی انتظار رہتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، موت کا کسی کو علم نہیں، لیکن فرمایا کہ مجھے موت کا مجھے بھی انتظار رہتا تھا، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، لیکن کہا جب سرکار نے مجھے اپنے بستر پر لٹا کے کہا تھا علی امانتیں سپرد کر کے آنا ہے، کہا وہ جو رات تھی میں بڑے سکون کے ساتھ سویا، اب موت کا فرشتہ میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میں مدینہ طیبہ سرکار کے قدموں میں پہنچ نہیں جاتا۔ اس لیے کہا کہ وہ جو رات تھی وہ میری بڑی اطمینان، راحت اور سکون کے ساتھ گزری۔ پیارے آقا نے دیکھا اب جو کفار ہیں وہ سارے کے سارے محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اب ہر ایک کے پاس ننگی تلواریں ہیں اور وہ سرکار پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ رات کا کوئی ایسا وقت ہو کہ ہم اندر جھانک کر کے دیکھیں، دیوار کو پھلانگیں اور پیغمبر اسلام کا کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے دروازہ کھولا، وہ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے۔ پیارے آقا آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر کے سرکار ان کی آنکھوں میں ایسے ڈالتے جاتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا جسے وہ قتل کرنے کا سوچ رہے تھے ہم نے اپنے یار کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، سرکار ان کی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہی دیکھتے سرکار تشریف لے بھی گئی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور فرمایا کہ ہم نے دیوار بنا دی، اور کریم آقا بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں پہ سرکار تشریف لے کے جاتے ہیں اپنے گھر سے۔ جب سرکار رخصت ہوئے اب سیدھے سرکار نے کسی ساتھی کو بھی تو ساتھ لینا تھا نہ، کریم آقا
اب چلتے ہیں، تشریف لے کے جاتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ۔ جب ان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، توجہ ہے میری جانب، سرکار ابھی دروازے پہ دستک دینے لگے ہیں۔ ذرا دھیان کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، منظر دیکھیے گا۔ پیارے آقا پہنچے ہیں صدیق اکبر پاک کے دروازے پہ، اور سرکار نے ابھی دستک دینے کا ارادہ ہی کیا تھا، صدیق اکبر پاک نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اور بولیے ذرا محبت کے ساتھ، دروازہ کھول دیا اور پیارے آقا کو اندر بلایا۔ سرکار تشریف لے کے آئے، حضرت صدیق اکبر پاک کی طرف سرکار نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا اور کہا، ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو دستک بھی نہیں دی اور آپ نے دروازہ کھول دیا۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر، مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ نے حرم کعبہ کے اندر فرمایا تھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا اور میرے ساتھ ایک ساتھی بھی ہوگا اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے مدینہ طیبہ جاؤں گا۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا تھا میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی جائے گا، میں نے تو اس دن سے ایک منٹ، ایک پل کے لیے بھی بستر پر میں نے آنکھ نہیں لگائی، اور مجھے انتظار ہے کہ کب میرے کریم آقا آئیں گے، میں سرکار کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں گا۔ اور کہا یا رسول اللہ، آپ جب چلے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہی میرے گھر کے اندر خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ گئی تھی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سرکار انتظار کرنے لگے۔ اب ذرا ایک اور بڑا خوبصورت منظر جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا، سرکار وہاں پہ بیٹھے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ آج ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز بھونی جا رہی ہے، کیا ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے؟ کوئی گوشت پکایا جا رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز جل رہی ہے۔ آپ ادھر کھڑے نہ ہو، آپ چلے جائیں اور جا کر کے جو چیز پک رہی ہے اسے جا کے دیکھیے۔ سرکار نے کسی چیز کے جلنے کی، جیسے کباب بنتے ہیں، کباب بنتے وقت جو ایک بو محسوس کی جاتی ہے، خوشبو آتی ہے، سرکار نے اسے محسوس کیا اور فرمایا ابو بکر کیا وجہ ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہڈیاں جل رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر پاک عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کسی چیز کے پکنے کی وجہ سے یہ بو نہیں آ رہی، یہ کسی چیز کے جلنے کی بو نہیں ہے۔ کہا میرے دل کے اندر جو کلیجہ ہے، میرا یہ جو دل ہے، یہ آپ کے فراق اور جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا اور مچل رہا تھا اور یہ کباب کی طرح بھنا جا رہا تھا۔ یہ کسی گوشت کے جلنے کی آواز نہیں ہے، یہ آپ کی محبت میں میرے دل کے جلنے کی بو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ کہا یہ کسی اور چیز کے جلنے کی بو نہیں ہے، کہا یہ صدیق اکبر پاک کا یہ جو دل ہے، یہ آپ کے فراق، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں جو بھونا جا رہا ہے، یہ اس دل کے جلنے کی آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر چلے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ سرکار نے صدیق اکبر پاک کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے سرکار تشریف لے کے جانے لگے۔ اب وہاں پہ جبل طور تھا، اور جبل طور میں اوپر بڑی دور جو جاتے ہیں نا وہاں پہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے، وہ غار طور کی زیارت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے کچھ نصیبی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے غار طور کا دیدار بھی کیا ہوگا، وہ نظارہ بھی کیا ہوگا۔ اب تو وہاں پہ چڑھنے کے لیے بڑی آسانی ہے، لیکن ہم نے حج کرنے والوں سے سنا ہے جب چڑھتے ہیں تو درمیان میں بڑا رکنا پڑتا ہے، بڑی سانس لینی پڑتی ہے، اور ہمت والا آدمی وہی غار طور تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ وقت تھا جب چلنے کے لیے راستہ بھی نہیں تھا اور پہاڑ بالکل سیدھا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک سرکار کے ساتھ ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں۔ پیارے آقا اور صدیق اکبر پاک جب چلنے لگے، مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے، اب مکہ کے اندر تو بڑی سخت ناکہ بندی تھی اور کفار وہ تو ہر لمحہ انتظار کر رہے تھے کسی طرح پیغمبر اسلام کے ساتھ آمنا سامنا ہو اور ان کا کام تمام کیا جائے۔ لیکن ذرا توجہ کیجئے، سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر پاک بھی ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر پاک نے جس اونٹنی پہ سرکار کو بٹھایا ہے، اس اونٹنی کی مہار پکڑ کے صدیق اکبر آگے چل رہے ہیں۔
کسی نے روک کر کے پوچھا، کہا ابو بکر کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کام کی طرف جانا ہے ہم نے۔ کوئی کام ہے؟ کہا یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر پاک کہنے لگے، کہا یہ میرے ہاتھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھی ہیں۔ اور ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا۔ اس نے سمجھا شاید کہ یہ راستہ بھول گئے ہیں اور جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو راستہ دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا ہدایت کا معنی۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کہتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، کہا یہ میرے ہاتھی ہیں۔ اور ہاتھی کا مطلب جو صدیق اکبر پاک عرض کرتے ہیں وہ یہ تھا، کہا جن کے آنے سے اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، اسلام کی ہدایت دینے والے میرے پاس موجود ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک لے کر کے جاتے ہیں اور میرے کریم آقا جی ساتھ ہیں۔ غار ثور کا میں مختصراً عرض کرتا ہوں، جبل ثور آیا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں صدیق اکبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا نہ لوں۔ بولیے ذرا محبت کے ساتھ جی، میں آج آپ کو، میرا یہ جی چاہتا ہے میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کے جاؤں۔ اور دیوانوں ذرا یہ بتاؤ، جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حج کروایا ہو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ وہ ساری زندگی لوگوں کو بتاتا ہے میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے اپنے کندھوں پہ سواری بن کے اپنے والدین کو حج کروایا ہے۔ ارے جو اپنے والدین کو حج کروانے والا ہے اگر وہ خوش نصیب ہو سکتا ہے تو جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کے غار ثور تک پہنچایا ہو، اور جس نے یہ منظر زمانے کے اندر پیش کیا ہو، اس خوش نصیب کی خوش قسمتی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات، حضرت سیدنا مولا علی پاک سے کسی نے پوچھا، کہا کہ سب سے زیادہ اشجع بہادر کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر پاک ارشاد فرماتے ہیں، کہا سب سے زیادہ بہادر سرکار کی امت میں صدیق اکبر ہیں۔ کون ہے جی؟ صدیق اکبر پاک۔ وہ کیسے؟ ذرا وہ بھی آپ سماعت کیجئے گا۔ سب سے بڑے دلیر، سب سے بڑے طاقتور، سب سے بڑے بہادر، سب سے عظیم لیڈر، سب سے اچھے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک ہیں۔ اب وہ آپ واقعہ یاد کیجئے جو اس کے بعد پیش آیا، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے وقت کریم آقا نے حضرت سیدنا مولا علی پاک کو کہا کہ علی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور آپ یہ جتنے بھی بت اوپر رکھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر کے نیچے پھینک دیں۔ تو حضرت سیدنا مولا علی سے خدا کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ تشریف لے آئیے۔ تو سرکار نے فرمایا اے علی تو ہی میرے کندھوں پہ آ جا، نبوت کا جو بار ہے وہ اٹھانے کی تیرے میں طاقت نہیں ہے، تو نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر مولا علی سرکار کے کندھوں پہ آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اہل سنت کا یقیناً اور کبھی بھی کوئی آدمی غلط فہمی کا شکار نہ رہے، ہمارا کسی ایک کی شان بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا دوسرے صحابی کی شان کو کم کیا جائے، بلکہ مولا علی پاک کو بھی ہم سلوٹ اور سلامی پیش کرتے ہیں، صدیق اکبر پاک کو بھی سلامی پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک کی اپنی شان ہے، ادھر یہ سرکار کے کندھوں پہ ہیں اور ادھر صدیق اکبر پاک کی اپنا مقدر ہے، ان کی اپنی قسمت ہے کہ وہ سرکار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ دونوں کی شانیں براؤ برا ہیں۔ اب ذرا سنیے، صدیق اکبر پاک نے سرکار کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر کے سرکار اتنی بلندی پہ لے کر کے چلے گئے، اور پیارے آقا اس غار کے اندر جب غار ثور میں پہنچتے ہیں، صدیق اکبر پاک کا محبت بھرا انداز بہت سارے مورخین نے لکھا، پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا، اور اسی طرح مختلف کتب سیر کے اندر یہ واقعات ہر ایک نے بڑی محبت کے ساتھ لکھے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کا نچوڑ سمجھیں تو ہر ایک نے لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ پہنچے، اندر داخل ہونے کا وقت آیا، اب جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں اب تو غاروں کی حفاظت کی جاتی ہے نا، صفائیاں کی جاتی ہیں۔ اس وقت جو غار ہوتے تھے ان کے اندر کوئی ایسی صفائی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ اب صدیق اکبر پاک عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ادھر رکیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں،
غار کی صفائی کرتا ہوں اور وہاں پہ دیکھتا ہوں کہیں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے اور کوئی نقصان دینے والی چیز اندر موجود نہ ہو۔ صدیق اکبر پاک اندر جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور اپنی پلکوں کے ساتھ سرکار کے آنے کے لیے اس غار کی صفائی کرتے ہیں جی۔ اور پھر غار کے اندر جو سوراخ تھے اور وہ سوراخ کہاں سے آئے، یہ بھی مورخین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ حاضرہ تھا، زمانہ موجودہ تھا، جب ان کی نبوت کا سکہ رائج تھا، اس وقت ایک سانپ تھا، اس نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آیت سن لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن انی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لیکن اب میں جا رہا ہوں میرے بعد نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے جن کا نامی احمد ہوگا۔ اب اس نے جب سنا، اب وہ سرکار کے نام کا عاشق ہو گیا، اس کے دل میں یہ تمنا تھی، وہ دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ کرم فرما، مجھے لمبی عمر عطا فرما، میں بھی نبی آخر الزمان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شام کو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے سنا تھا وہ ہجرت فرمائیں گے، ہجرت فرما کے غار ثور میں ٹھہریں گے اور یار غار بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا، وہاں پہ سوراخ کیے اور پتہ نہیں اس کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا غار ثور میں سرکار کا دیدار کرتے ہوئے، پتہ نہیں کتنے اس نے سوراخ کیے، لیکن حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا، اپنی جو چادر تھی اس کو انہوں نے پھاڑ کر کے شہید کر کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی ہے، وہاں پہ آپ اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ غار کے اندر ہوتا ہے اندھیرا، غار میں کیا ہوتا ہے، اندھیرا، وہاں پہ جو پہاڑ کے اوپر، اب تو ہو سکتا ہے کوئی غار ایسا ہو وہاں پہ لائٹ کا انتظام ہو، وہاں پہ بجلی پہنچ چکی ہو، لیکن وہ تو ایسا وقت تھا پوری دنیا میں یہ بجلی کا وجود نہیں تھا اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ جب اندھیری غار میں سرکار اپنا رخ انور لے کے جاتے ہیں، سرکار کے رخ انور سے پورے غار کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے اور پورا غار روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، اور وہ جو ایک سوراخ باقی تھا اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں اور ایڑی رکھ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا زانو پیش کرتے ہیں، اپنی گود میں سرکار کا سر انور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہیں، اور بولیے ذرا محبت سے نہیں، یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ بتائیے سرکار حضرت صدیق اکبر پاک کو اٹھا کر کے لائے ہیں یا صدیق اکبر سرکار کو اٹھا کر کے لائے ہیں؟ تو تھکنا کنہیں چاہیے تھا، صدیق اکبر پاک کو، لیکن کیسا محبت بھرا انداز ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، سرکار نے کہا ابو بکر تو بھی تو تھک گیا ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً میں تھک گیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا میری ساری تھکاوٹ ہی اتر گئی، اور بولیے ذرا محبت کے ساتھ، میری ساری تھکاوٹ اتر گئی اور آپ کا دیدار وہ مجھے تھکاتا نہیں ہے، آپ آرام فرمائیے۔ حضرت صدیق اکبر پاک کی گود ہے اور ادھر میرے کریم آقا آرام فرما رہے ہیں، سرکار محفل استراحت ہے۔ اب وہ سانپ آتا ہے، اب وہ آ کر کے اس نے کیا کیا، صدیق اکبر پاک کی ایڑی کو پہلے تو اس نے بڑے محبت کے ساتھ بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کے سمجھانا چاہا کہ اس یار کے صرف آپ ہی تو محبت کرنے والے نہیں ہیں نا جی، پوری کائنات۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کائنات کی ہر چیز، جن و انس، ساری کی ساری چیزیں، چرند پرند، اور فرمایا شجر حجر، ہر چیز مجھے پہچانتی بھی ہے، مجھ سے محبت بھی کرتی ہے، ہر ایک چیز سرکار سے محبت کرتی ہے۔ صدیق اکبر پاک کی ایڑی مبارک کو بوسہ دیا، لیکن وہ کب ہٹانے والے تھے؟ پھر عرض کیا دوسری بار، تیسری بار، اچانک اس کو، اب جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے،
आंखों पे ताब था, खुशबू तो महसूस कर रहा था मदीने वाले आका की, लेकिन उसकी आंखें सरकार के दीदार से ठंडी नहीं हो रही थी। अब उसने अचानक मजबूरन उसने क्या किया, हजरत सिद्दीक अकबर पाक की एड़ी मुबारक पर उसने डस दिया। जब डंग मारा और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पाक उन्हें तकलीफ महसूस हुई। यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। सीरत निगारों ने अपनी अपनी किताबों के अंदर यहाँ पे दो बातें जिक्र की। पहली बात तो ये, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पाक की आंखों से आंसू आ गए और सिद्दीक अकबर पाक रोने लगे। पूछा गया, सीरत निगारों ने लिखा, बाद ने कहा सिद्दीक अकबर इसलिए रोए क्योंकि जब सांप काट लेता है तो तकलीफ होती है, शिद्दत तकलीफ की वजह से हजरत सिद्दीक अकबर पाक की आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन बाद ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि हजरत सिद्दीक अकबर पाक सांप के डसने से तकलीफ की वजह से रोए हों। कहा वो कैसे? तो सीरत निगारों ने लिखा बड़ी खूबसूरत बात, कहा तुम्हें हुस्ने यूसुफ याद है? और बोलिए जी। कहा तुम्हें हुस्ने यूसुफ याद है? जब मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा, उन्होंने छुरी के साथ अपनी उंगलियां काट ली, उन्हें महसूस नहीं हुई तकलीफ अपनी उंगलियों के कटने की। कहा उधर हुस्ने यूसुफ था, इधर हुस्ने मोहम्मद है। कहा जब हुस्ने यूसुफ सामने हो, उंगलियां कट दें तकलीफ ना हो, और इधर हुस्ने यूसुफ सामने नहीं, हुस्ने मोहम्मद है, और वो भी बिल्कुल इतना करीब के दरमियान में कोई किसी चीज का फासला ही नहीं है। गोद सिद्दीक अकबर की है, आंखें सिद्दीक अकबर की हैं, और चेहरे अनवर मुस्तफा जाने रहमत का है। और ऐसा सरकार का दीदार कर रहे हैं हजरत सिद्दीक अकबर पाक। कहा इस वजह से नहीं रोए, रोए जरूर, लेकिन इस वजह से अगर अब मुझे मौत आ गई, ये जो मंजर है, ये मंजर मुझे जन्नत में भी मिलेगा नहीं। ये जो मंजर है, ये कब्र में भी मुझे नसीब होगा। ये जो मंजर है, ये हशर में भी मुझे नसीब होगा। सिद्दीक अकबर पाक इस वजह से रोए। दुआ करते हैं, या अल्लाह ऐसा ही हो कि मैं सरकार को अपनी गोद में लेके सरकार को सुनाता भी रहूं, सरकार का दीदार भी करता रहूं। और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी ये हसरत, अपनी ये तमन्ना, अपनी ये दुआ, अपनी ये इल्तिजा हजरत सिद्दीक अकबर पाक ने रखी, और इस वजह से रोए। जब आपकी आंखों से आंसू जारी हुए, सरकार के चेहरे अनवर पे पड़ते हैं, सरकार बेदार होते हैं, अर्ज करते हैं अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, लगता है किसी चीज ने काट लिया है। मेरे करीम आका अपना लुआब दहन शरीफ लगाते हैं। सरकार ने अपना लुआब दहन शरीफ लगाया, फौरन दर्द चला गया। मुझे ये बताइए सरकार के लुआब शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने कैसी शिफा रखी है? अब कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी बड़े से बड़ा हकीम हो, तबीब हो, मुआलिज हो, वो क्या करता है जब कोई दवाई देता है, कहता है 1-2 दिन 3 दिन खाएं फिर आराम आएगा। लेकिन यार ये कैसा तबीब है जो शिफा फौरन ही अता कर देता है। अब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन शरीफ लगाया, ये भी एक मंजर है। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ये भी कैसा खूबसूरत मंजर है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर पाक से अर्ज करते हैं, सीरत निगारों ने लिखा, कुतुब सीरत के अंदर ये मौजूद है, पीरगंज शाह साहब ने ज़िया नबी शरीफ के अंदर भी लिखा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पाक ने जब अपनी हाजत पेश की, किसी ने काट लिया है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अबू बकर ये जो एड़ी है जिस पे सांप ने काटा, ये एड़ी जरा मेरे करीब तो करना जी, ये एड़ी मेरे करीब कर। प्यारे आका अपनी गोद में लेते हैं हजरत सिद्दीक अकबर पाक की एड़ी मुबारक को, और एड़ी मुबारक को अपनी गोद में रख के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन शरीफ लगाते हैं अपनी उंगली के साथ। और जब करीम आका की उंगली उस जख्म पे लगती है, उसमें 2 चीजों की तासीर थी। एक तो सरकार के बरकत वाले हाथों की तासीर थी, और दूसरी सरकार के लुआब दहन शरीफ की तासीर थी। 2 तासीरें जब मिल जाती हैं तो कहा सीरत निगारों ने, फिर सिद्दीक अकबर पाक का दर्द खत्म क्यों ना होता। इसलिए ये दोनों चीजें मिली, और करीम आका कैसी मोहब्बत फरमाने वाले हैं। प्यारे आका ने अपना लुआब दहन शरीफ लगाया, फिर लोग ढूंढते ढूंढते आए,
اور انتظار کرتے ہوئے آئے. اب وہاں پہ جب پیچھے جو منظر تھا حضرت مولا علی پاک کو سرکار اپنے بستر پہ سلا کر کے آئے تھے. کفار نے جب دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے. اٹھایا تو جب اٹھایا انہوں نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں جو وہاں پہ آرام کر رہے ہیں وہ حضرت سیدنا مولا علی پاک ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں پہ موجود ہیں. اب وہاں پہ حضرت مولا علی پاک ہونا یہ چاہیے تھا جب اتنے لوگ حملہ کرنے کے لیے آئیں تو بندہ ڈر جائے سہم جائے, لیکن مولا علی پاک ڈرے نہیں کیونکہ انہیں یقین تھا, ان لوگوں پر یقین نہیں تھا, ان کی تلواروں کی طرف کوئی ان کا دھیان نہیں تھا, ان کا دھیان تھا تو سرکار کی زبان اقدس کی طرف تھا. کہ مدینے والے آقا نے فرمایا تھا کہ علی تو نے آنا ہے, تو کہا میں موت اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک ان آنکھوں سے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا. پھر لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا, بڑا بیش بہا انعام کا لالچ دیا اور کہا 100 اونٹ ہم اس کو بطور تحفہ دیں گے, ہم اسے سونا بھی دیں گے, اسے چاندی بھی دیں گے جو صدیق اکبر پاک اور پیغمبر اسلام کو ڈھونڈ کر کے لائے گا. سراقہ بن مالک وہ لالچ میں آ گیا. اب وہ انتظار کرنے لگا, وہ سرکار کا پیچھا کرنے لگا. اب جب پیارے آقا وہاں پہ غار ثور کے اندر کتنا عرصہ رہے, 3 دن اور 3 راتیں. کتنا عرصہ رہے جی, 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ رہے. میں یہ واقعہ طویل ہو جائے گا, میں بات کو اپنی کلوز کرتا ہوں. جب کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ جبل ثور پہ چڑھتے ہیں, غار ثور کے قریب آتے ہیں, قریب آ کر کے وہ بالکل غار ثور کے سامنے اتنا قریب آ گئے, حضرت صدیق اکبر پاک کی نظر پڑ جاتی ہے ان کی طرف اور کہا اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پہچان لیں گے, ابھی غار ثور میں پہنچ جائیں گے. لیکن پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, آئیے ذرا سورہ توبہ کی یہ آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. صدیق اکبر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہنچ جائے تو کیا بنے گا. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صدیق, اے میرے ساتھی, اے میرے صحابی, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا جی. اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اے ابو بکر آج اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پیارے آقا کا یہ فرمانا تھا. پھر وہ واقعات میں لکھی ہیں سیرت نگاروں نے کہ کبوتری وہ انڈے دے دیتی ہے اور یہ جو مکڑی ہے وہ جال اور وہ جالا بن دیتی ہے ان کبوتریوں کو, اور وہ جو مکڑی ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا, جو مکڑی ہے اس کی نسل بھی باقی ہے. اور اللہ نے پوری سورت جس کا نام ہی سورہ عنکبوت ہے, مکڑی والی سورت, وہ اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کے نام پہ نازل فرما دی. اور جو انڈے دینے والے کبوتریاں تھیں اور کبوتر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو باقی بھی رکھا. اور سرکار کے روضہ پاک میں اب جو نسل ہے کبوتروں کی لکھا جاتا ہے, کہا کہ یہ وہی نسل ہے جنہوں نے سرکار کی حفاظت کی تھی. اس لیے کہ جو سرکار سے وفا کرتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان وفاؤں کا صلہ بھی ادا کرتے ہیں. اس لیے آج اس مبارک ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کا 22 جمادی ثانی کو آپ کا وصال ہوا. انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد ہم انشاءاللہ لنگر شریف کا بھی کچھ اہتمام کریں گے. اور صدیق اکبر پاک کے عرس مبارک کے حوالے سے آج اس سے آگے کی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد بیان کے اندر ان سے برکات حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے. اس لیے آپ تمام احباب سے میری یہ گزارش ہے, جیسے یہ یار غار کا عرس بڑا ہے ایسے ہی تعداد بھی بڑی ہونی چاہیے. اس لیے آپ تمام احباب سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس ختم پاک کے اندر, اس عرس مبارک کے اندر شرکت فرمائیں. اور یقین جانیے یہ جو موقع ہوتا ہے یہ یار غار کی سخاوت کرنے کا موقع ہوتا ہے. اس لیے اپنے دل کی آرزوئیں تمنائیں لے کے حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہم سب کو ایسا عشق نصیب فرمائے جیسا یار غار کو عطا کیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں مرتے دم تک عقیدہ اہل سنت پہ قائم اور قائم رکھے. آمین بجواہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ سنت.